بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه وعهده الذي واثقكم به عهدكم عليه إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعتموه سمعنا وأطعنا في كل ما تأمره وتنهى مما نحب ونكره واتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوه إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب فبغيره أولى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قائمين لله بحقوقه شهداء بالقسط بالعدل ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن بغض قوم الكفار على ألا تعدلوا فتنالوا منهم لعداوتهم اعدلوا في العدو والولي هو أي العدل أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا لهم مغفرة وأجر عظيم هو الجنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم هم قريش أن يبسطوا يمدوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بما يذكر بعد وبعثنا فيه التفات عن الغيبة أقمنا منهم 12 نقيبا من كل سبت نقيب يكون كفيلا على قومه بالوفاء بالعهد بالتوثيقة عليهم وقال لهم الله إني معكم بالعون والنصر لئن لام قسم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. نعمتوں کو یاد رکھو. یہ اگر سے واحد کا لفظ ہے مگر جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اللہ کی نعمتیں بے پناہ ہیں ہر انسان پر, خاص طور پر مسلمان پر, کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق سے نوازا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ, اور اللہ تعالیٰ نے جو تم سے عہد اور قرار لیا ہے اس کو بھی یاد رکھو. بالکل تم سمعنا وأطعنا, اللہ نے تم سے عہد لیا تھا اور تم نے وہ عہد اللہ کے حوالے کیا. اللہ سے معاہدہ اور عہد و پیمان کا معاملہ کیا تھا سمعنا وأطعنا کہہ کر کے. اذ قلتم, جبکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ کے موقع پر عہد دیا تھا اور یہ تم نے قبول کیا تھا کہ ہم آپ کی ان ساری باتوں کو مانیں گے جو ہماری مرضی کے موافق ہو یا مرضی کے خلاف جائے. سارے نواحی سے پرہیز کریں گے. تو یہ عہد اور پیمان ہمارا پیغمبر لے چکا ہے اور تم دے چکے ہو سمعنا وأطعنا کہہ کر کے. یا یہ کہ بیعت رضوان کے موقع پر یعنی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. اس سے پہلے اسی واقعے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر کے اہل مکہ کے پاس گئے ہوئے تھے اور ان کو مار ڈالے جانے کی اطلاع ملی تھی جو غلط تھی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا اور آپ نے صحابہ سے بیعت لی تھی. درخت کے نیچے یہ بیعت رضوان کہی جاتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہا تھا اور ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی اور مدینہ پاک سے انصار صحابہ جو بعد میں انصاری کہے گئے خزرج اور اوس کے لوگ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر ملتے اور آپ ان سے احکام دین کو کرتے. اس وقت بھی بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پر مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی قوم اور اپنی جماعت کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت سے پہلے ہی بیعت لی تھی. یہ بیعت بھی مراد ہو سکتی ہے.
بیعت عقبہ اور بیعت رضوان بھی، اور وہ سمعنا و اطعنا بھی مراد ہو سکتا ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آپ نے پڑھا ہے. پھر صحابہ کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے اسی سوال کو حل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو بلکہ تمہیں جو حکم دیا جائے مان لو. چنانچہ صحابہ نے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر کہا تھا. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. جو عہد اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے، اللہ کے رسول نے لیا ہے، تم نے خود دیا ہے، فی کل ما تأمر بہ وتنہی عما نحب ونکرہ. یہ کہا تھا صحابہ نے کہ جو آپ ہم کو حکم دیں گے، آپ جن جن چیزوں سے منع کریں گے، خواہ ہماری مرضی کے موافق یا اس کے خلاف جائے، سب ہم مانیں گے. واتقوا اللہ. بہرحال تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیے گئے عہد و پیمان کو یاد رکھو کہ ہمیں اس عہد و پیمان کا پاس اور لحاظ رکھنا ہے. واتقوا اللہ فی میثاقہ ان تنقضوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس عہد اور پیمان کو توڑ ڈالو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو عہد و پیمان کو توڑنے کے بارے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور. کبھی اس عہد اور پیمان کو نہ توڑنا حتیٰ کہ اس کے توڑنے کا تمہارے دل میں خیال تک نہیں آنا چاہیے. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم رہتا ہے، تمہارے دل میں کیا خیال گردش کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. لہذا نہ تو عہد اور پیمان کو عمل توڑنا ہے اور نہ اعتقاد توڑنا ہے اور نہ اس کا خیال آنا چاہیے. ان اللہ علیم بذات الصدور بما فی القلوب فبغیبہ اولی. جب اللہ ما فی القلوب اور ما فی الصدور کو جانتا ہے تو وہ اعمال جو ہمارے جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے اور پیر سے، اس کو تو بدرجہ اولا اللہ معلوم رکھے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ. اس طرح کی آیت کریمہ پچھلی صورت میں سورہ نساء کے اندر صفحہ نمبر 89 پر پڑھ چکے ہیں. اس آیت کا مضمون اور اس آیت کا مضمون یکساں ہی ہے. اے ایمان والو کونوا قوامین للہ. یہ حقوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. شہداء بالقسط. اور صحیح گواہی دیتے رہو. اس سے پہلے آپ سورہ نساء میں صفحہ نمبر 79 پر پڑھ چکے ہیں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. وہ شہادت جو تمہیں دینی ہے وہ سچی دینی ہے، اور یہ شہادت تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ دینا پڑے، اعتراف جرم ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اعتراف کر لو اپنے والدین کے خلاف میں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی میں گواہی دینے کی نوبت کیوں نہ آئے، ضرور گواہی دو. یہ اگر تم نے اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف میں گواہی دی تو یہ حقوق الوالدین نہیں کہا جائے گا. یعنی والدین کی نافرمانی جو گناہ کبیرہ ہے، یہ ہرگز گناہ کبیرہ نہ ہوگا، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ ہی کے حکم سے تو ہم کریں گے. اگر ہم ہمارے باپ کو، ہمارے بیٹے کو یہ کہیں کہ یہ گمراہ ہے، غلط ہے، کافر ہے، فرض کرو، کہنا ضروری ہوگا. یا اگر وہ ناحق پر ہے، شہادت کے لیے بلایا جائے تو پھر ہم وہی شہادت دیں گے عدالت میں اور قضا میں جو کہ سچی ہوگی. ہمارا باپ اور ہمارا بیٹا یا قریب ترین، ہمارا عزیز ترین آدمی ناراض ہی کیوں نہ ہوا کرے، اس کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اور کسی قوم کی دشمنی تم کو گھارے نہیں، آمادہ نہ کرے، ورولائے نہیں اس بات پر کہ
کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو، کہ تم خلاف عدل کوئی بات کرو فتنالوا منہم، خلاف عدل کوئی بات کہہ کر کے اور کر کے کسی کی جان لے لو اور کسی کا مال لے لو، کسی کی عزت لے لو، نہیں، یہ جائز نہیں۔ لا یجرمنکم لا یحملنکم، تمہیں ورغلائے نہیں، آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، یعنی کافروں کی دشمنی، جو کافر لوگوں نے تمہیں ستایا ہے، ان کی دشمنی تمہارے دلوں میں ہے اور رہنی چاہیے۔ جو کافر ہیں، حربی ہیں، ان کے ساتھ دشمنی ہونی ضروری ہے۔ وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ دشمنی رکھیں گے جب ہی تو آپ اس کے خلاف میں جہاد کر پائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر کافر ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ نادانی میں ہر ایک کافر کو بھائی کہہ دیتے ہیں، غلط ہے۔ ایک باپ اور ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا صرف یہی بنیاد بنا لی جائے بھائی اور بھائی کے حقوق کی ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کافروں کی اور حربیوں کی خیر خواہی یہی ہے کہ ان کو مزید کفر سے، مزید شرارت سے روکا جائے، تلوار کے ذریعے اور مقابلہ اور دفاع کے ذریعے۔ اگر آپ دفاع نہیں کریں گے، قتال نہیں کریں گے تو یہ مزید شرارت کرتے جائیں گے۔ ان کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے اور ان کو مزید شرارتوں سے روکا جائے۔ بہرحال یہ کافروں نے جو تمہیں ستایا، ان کی دشمنی تمہیں کبھی آمادہ نہ کرے، ورغلائے نہیں اس بات پر کہ تم عدل و انصاف کو ان کے ساتھ ملحوظ نہ رکھو۔ مثلاً پڑھ چکے ہیں کہ سن 6 ہجری میں صحابہ کو روک دیا تھا، عمرہ کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے دلوں میں غصہ تھا ہی، اگلے سال پھر آنا ہے، اس سال سن 7 ہجری میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حدود اللہ کی، حدود حرم کی اور حالت احرام کی اور شہر حرام کی خلاف ورزی کو آگے بڑھ کر، ہاں جب وہ تم پر حملہ آور ہو تو بھرپور ان کو جواب دو۔ بہرحال تو کسی کافر کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کے خلاف میں کوئی بات کرو، فتنالوا منہم، جس کے نتیجے میں تم ان کی جان لے لو، جس کے نتیجے میں تم ان کا مال لے لو، ان پر حملہ آور ہو جاؤ، نہیں، یاد لے لو، عدل و انصاف کو ملحوظ رکھو، ولی کے ساتھ بھی اور عدو کے ساتھ بھی۔ یہاں عدو کا ذکر ہے اور سورہ نساء جس کا میں نے ابھی حوالہ ذکر کیا، وہاں ولی کا ذکر ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو سکھا رہا ہے کہ عدل و انصاف ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی صراط مستقیم پر رہنا چاہیے۔ کسی کی محبت کی زیادتی تمہیں افراط میں نہ لے جائے اور کسی کی دشمنی کی زیادتی تمہیں جانب تفریق میں نہ لے جائے، بلکہ جانب افراط، جانب تفریق سے بچا ہوا مذہب صراط مستقیم اور متوازن راہ اختیار کرے۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيُجَازِيكُم بِهِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعداً حسنا۔ یہ مفعول بہ تھا، اس کو ذکر کرنا کوئی ضرور نہیں تھا کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا ذکر کیا ہے آگے، تو اسی قرینے سے اور اسی دلالت سے کوئی آدمی سمجھ بیٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے عمل صالح والوں کے لیے سزا اور ناراضگی کا وعدہ کیا ہے، یہ تو مراد ہوگا ہی نہیں، کیونکہ آگے کا کہا جا رہا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہٰذا وعد حسنہ ہی ہوگا، لہٰذا اس مفعول کو اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیا ہے واضح ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال اہل ایمان کے لیے، عمل صالح والوں کے لیے اللہ نے بہتر وعدہ کیا ہے، طرح طرح کے وعدے کیے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم
ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، خاص طور پر وہ نعمت کہ قریشیوں نے اور کافروں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تم پر ہاتھ چلائیں، تم پر ہاتھ دست درازی کریں، ہمیں ظلم کریں اور تم پر حملہ آور ہو جائیں، لیفتکوا بکم، تاکہ تمہاری جان لے لیں اور تمہارا مال لے لے، یعنی حملہ آور ہو جائے اور تم پر غالب آ جائے۔ یہ کافروں نے تم پر حملہ آور ہونا چاہا تھا، مار لینا چاہا تھا، تمہارے مال کو لوٹ لینا چاہا تھا، مگر کف ایدیہم عنکم، اللہ کی یہ نعمت ہوئی کہ اللہ نے ان کو تم پر حملہ آور ہونے نہیں دیا، ان کے ہاتھوں کو تم پر دسترازی کرنے سے روک دیا۔ عصمکم مما ارادوا بکم، اور وہ ارادہ بد جو وہ کر چکے تھے اس سے اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ کیا معنی ہے؟ غزوہ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے کافروں کی جماعت تھی۔ کافروں نے دیکھا کہ یہ تو ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں سب کے سب، اور کتنا اچھا موقع ہے کہ یہ لوگ تو رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، غفلت کا موقع ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہو گئی کہ یہ لوگ نماز میں مصروف تھے، ہم نے ان پر ایک بار بھی حملہ نہ کیا، ان پر ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا۔ یہ بہت عمدہ موقع تھا، غفلت کے موقع سے ہم نے بھرپور فائدہ نہ اٹھایا۔ افسوس کر رہے تھے، آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ بعضوں نے کہا کہ لیکن پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب بھی موقع ہے، یہ تو ظہر کی نماز ہے ان کی، اس کے بعد ایک اور نماز آنے والی ہے عصر کی، اور وہ نماز تو ایسی ہے جس کو کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ اپنی بیویوں اور اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھے ہوئے ہیں۔ عصر کی نماز تو بہت زیادہ پیاری ہے، ان کو ضرور پڑھیں گے اور اسی طرح کا رکوع کریں گے، اسی طرح کا سجدہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے تیاری نہیں کی، اگلی نماز میں تو ہم پہلے سے چوکنا رہیں گے، جیسے ہی یہ لوگ سجدے میں جائیں گے ہم یک بار کی ان پر حملہ آور ہو جائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ انہوں نے سوچا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کی مشروعیت کو نازل کر دیا کہ اگر کوئی ایسا خوفناک مقام آ جائے تو دو جماعتیں بن جائیں، مجاہدین کی ایک جماعت امام کے ساتھ آگے نماز پڑھے اور پھر وہ مورچہ سنبھالنے چلی جائے، دوسری جماعت امام کے پیچھے آ جائے اور باقی ماندہ نماز وہ پڑھنے، اور پھر دونوں جماعتیں اپنی اپنی باقی ماندہ رکعتوں کو ادا کریں۔ اور جب اگلی نماز میں عصر میں صحابہ نے اس طرح کا اور انہوں نے اسی طرح کا عمل کیا تو یہ کافی لوگ اس سے بچ کے رہ گئے، اور اپنی سوچی سمجھی جو اسکیم تھی اور جو ان کی تدبیر کی سازش تھی اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے اسی کا احسان یاد دلایا ہے، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد اور پیمان لیا ہے۔ ابھی اوپر آیا واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے عہد اور پیمان لیا مختلف مواقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے عہد اور پیمان لیا تھا یہود سے بھی۔ یہود سے عہد پیمان کیا ہے؟ بما یذکر بعد، وہ عہد اور پیمان جس کو کہ ابھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہی ہے قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، یہ عہد اور پیمان ہے۔ تو جملہ معترضہ کیا ہے؟ وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں 12 سردار متعین کر دیے تھے، کھڑے کر دیے تھے، معمور کر دیے تھے۔ 12 سرداروں کو 12 قبائل کے لیے، ہر قبیلے کا ایک نہ ایک سردار، ایک نہ ایک نگران، ایک نہ ایک نگہبان،
کر دیا تھا من کل سبت نقیب یکون کفیلا علی قومہ بالوفاء بالعہد توثیقۃ علیہم، جو عہد ہم نے لیا تھا بنی اسرائیل سے، یہود سے، اس عہد کو یاد دلانے کے لیے ہم نے قبیلے کا ایک سردار متعین کر دیا تھا۔ وہ سردار اپنی جماعت کو بار بار اپنے قبیلے کو بار بار اللہ کا عہد اور پیمان یاد دلا رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے تم سے یہ بھی وعدہ لیا ہے، یہ بھی قول و قرار تم سے حاصل کیا ہے، تم نے اللہ سے یہ بھی عہد اور پیمان دے رکھا ہے، تو نبھاؤ۔ بہرحال تذکیر کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی، نقیبوں کی، تو 12 قبیلوں کے 12 یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 نسلیں چلی تھیں اور 12 قبائل تھے، ان 12 قبائل کے 12 نقیب تھے۔ یکون علی یکون کفیلا علی قومہ بالوفاء بالعہد، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایفاء عہد کے لیے ان کو اکسایا کرتے تھے، ورغلایا کرتے تھے، توثیقۃ علیہم، پختہ کرنے کے لیے ان کے عہد کو۔ وقال اللہ بعثنا فیہم اتفاق علی الغیبۃ، یہ لفظ بعث سے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے بعثنا یعنی متکلم کا صیغہ، جبکہ اس کا معطوف علیہ جو جملہ ہے اس میں اللہ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، تو أخذ اللہ غائب کا صیغہ، اور یہاں ہے کیا متکلم کا صیغہ، تو گویا یہ التفات کلام ہے، اور التفات کلام علی الغیبۃ الی التکلم ہے، اور یہ استنان ہے، اور یہ کلام میں الگ الگ نوعیت کو پیدا کر کے کلام میں حسن اور چاشنی پیدا کرنا منظور ہوتا ہے، اس لیے التفات کلام کیا جاتا ہے۔ یہ بلاغت کی اصطلاح ہے، یعنی کلام کو حسین سے حسین تر کرنے کے لیے ایک ہی طرح سے اور ایک ہی اسلوب سے آدمی کلام نہیں کیا کرتا ہے، تو یہ آدمی مختلف اسالیب بیان کو آزماتا رہتا ہے اور طرح طرح کے انواع کلام سے گفتگو کرتا ہے اور سامعین کے کانوں کو محظوظ کرتا رہتا ہے۔ بعثنا کے بعد لکھا جا رہا ہے اقمنا، بعث کا ایک معنی تو ہوتا ہے ارسل، فلاں کو فلاں کے پیچھے بھیج دیا، تلاش کرنے کے لیے، بلانے کے لیے وغیرہ، اور ایک لفظ ہے کیا بعث کا دوسرا ترجمہ ہے اقام یعنی کھڑا کر دینا، اور یہ بھی لفظ مشہور ہے کہ یوم البعث یعنی قبروں سے زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جانا، یوم القیامہ، یوم الاقامہ۔ اقمنا تو یہاں وہ بھیجنے کا اتصال کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں اقامت کا معنی ہے، کھڑا کرنے کا معنی ہے۔ اقمنا منہم، ہم نے کھڑے کر دیے تھے یعنی معمور کر دیے تھے، متعین کر دیے تھے، ان میں سے 12 نقیبوں کو، کل سبت نقیب۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے پھر ان 12 نقیبوں کو متعین کر کے یہ فرمایا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ مرزا بنی اسرائیل کے پاس آ کر کے کہہ رہا ہے ایسا نہیں، بلکہ انی معکم کا معنی ہے میری نصرت اور میری اعانت آپ کے ساتھ رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، یہ شرط ہے اگر یہ کرو گے تو لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، یہ اس کی جزا ہے۔ لئن اقمتم، یہ لام لام قسم ہے، بخدا تم نے نماز پڑھی، نماز کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کیا، نماز کی پابندی کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کو مانتے رہے، تمام رسولوں پر تمہارا ایمان رہا، وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی ہم نے نصرت کی، ان کی تائید کی، ان کی خلاف ورزی نہیں کی، ان سے دشمنی نہیں کی، ان کو قتل کرنے کے ڈرتے نہ ہوئے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا یعنی راہ خدا میں تم نے نقلی صدقات ادا کیے، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے اور جو واجب ہے ذمے میں وہ تو اللہ پہلے ہی بتا چکا ہے، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ،
اس کے باوجود سے فرما رہا ہے اقرضتم اللہ قرضا حسنا کا معنی ہوتا ہے نقلی صدقات تم نے ادا کیے وبعثنا بالانفاق فی سبیلہ لأکفرن عنکم سیئاتکم تو میں تمہاری سیئات اور تمہارے قصور کو گناہوں کو معاف کر دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ایسی جنات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہنے والی ہوں گی فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ تو تم نے کہا جو کوئی آدمی اس کے بعد منکر ہوگا یا تو عہد دیا ایسا کرو گے تو میری طرف سے یہ انعام پاؤ گے فمن كفر بعد ذلك مگر یہ تو ترغیب ہوئی ترغیب کے بعد ترغیب بھی سنائی جا رہی ہے فمن كفر بعد ذلك جو کوئی آدمی اس کے بعد یعنی قول و قرار دے دیے جانے کے بعد ہم نے لیا عہد ہم نے عہد دے دیا اس کے باوجود قد ضل ضلالا مبینا فقد ضل سواء السبیل جس کی کسی آدمی نے نافرمانی کی کافر بنا رہا یا کافر ہو گیا منکر ہو گیا ہمارے عہد اور پیمان کا فقد ضل سواء السبیل تو اس نے درمیانی اور سیدھی راہ کو چھوڑ دیا اور بھٹک گیا دائیں چلا گیا بائیں چلا گیا افراط میں چلا گیا تفریق میں بہک گیا اختار و طریق الحق میں سیدھی راہ گیا وہ آدمی بھول گیا سیدھی راہ کو اس نے چھوڑ دیا اور فقد ضل سواء السبیل کا معنی کیا ہے سواء خلاف الوسط سواء کا معنی کیا ہے وسط درمیانی معتدل یا سیدھی راہ کو درمیانی راہ کو معتدل اور متوازن راہ کو سچی راہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور جو متوازن درمیانی راہ تھی اس کو چھوڑ کر کے دائیں طرف چلے گئے یا بائیں طرف چلے گئے یعنی جو شاہراہ چل رہی تھی اسلام کی شریعت کی اس کی دائیں طرف کچھ پگڈنڈیاں اور کچھ چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوئے تھے بائیں طرف کچھ بنے ہوئے تھے شیطان نے ملما کاری کر کے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی راہوں اور حسین اور جمیل سڑکوں کی طرف دعوت دی تو اگر تم دائیں طرف مڑ گئے بائیں طرف مڑ گئے اور جو درمیانی راستہ اس کو تم نے چھوڑ دیا کہ یہ گمراہی ہے قال تعالی بما نقضهم اب بیچ کی عبادت ہمیں مقدم ماننا ہے بما نقضهم میثاقهم لعناهم تو چونکہ انہوں نے عہد اور پیمان کو توڑ دیا تو ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کے نتیجے میں لعناهم ہم نے ان کو ملعون کر دیا وجعلنا قلوبهم قاسیہ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کیا معنی ہم نے ان سے عہد اور پیمان لیا تھا اور ان کے عہد اور پیمان کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ملعون کر دیا یعنی بیچ کی عبادت یہ مقدر ماننا ضروری ہوئی کہ ہم نے تو عہد اور پیمان لیا تھا انہوں نے عہد پیمان دیا تھا فنقضوا المیثاق مگر انہوں نے اس عہد کو باقی نہ رکھا اس کی شرح بندی کر دیا اس کو منتشر کر دیا اور اس عہد اور پیمان کی رسی کو انہوں نے پارا پارا کر دیا فبما نقضهم میثاقهم تو کیونکہ انہوں نے اپنے میثاق کو توڑ دیا اس کے نتیجے میں دو باتیں پیش آئی نقض میثاق کے نتیجے میں ایک بات تو لعناهم کہ وہ لوگ ملعون قرار دیے گئے اور دوسری بات اس سبب کا مسبب یہ ہوا کہ جعلنا قلوبهم قاسیہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور جب یہ دو باتیں ہو گئی کہ ملعون ہو گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے تو اس کے نتیجے میں پھر دو باتیں اور پیش آئی اور وہ بات یہ کہ وہ تحریف کلمات کرتے تھے تحریف آیات توریت کرنے لگے ایک اور دوسرا عدم انتفاع ذکر کرنے لگے نسوح مما ذکروا به عدم انتفاع ذکر کرنے لگے وہ عہد اور پیمان کے توڑ دینے کا نتیجہ پہلا یہ ہوا کہ لعناهم ہم نے ان کو مردود بنا دیا اور مردود کا معنی ہے خداوندی درگاہ کر دیا اور درگاہ کا معنی کسی پیر اور کسی بزرگ وغیرہ کی خبر نہیں بلکہ اللہ کی درگاہ سے
اس کو نکال دیا جائے، یعنی جو مقرر تھا اب مقرر نہ رہا بلکہ اسے اپنے دربار سے نکال کر کے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، یعنی اپنی رحمت سے اللہ نے دور کر دیا، وہ ملعون ہو گیا، راندہ زبردار ہو گیا، مردود ہو گیا اور نکال باہر کر دیا گیا، اس کا اخراج ہو گیا مقام قرب سے، حالانکہ یہ پہلے مقرر تھا انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے، جہاں تک نیکوکار رہے وہاں تک اللہ کے مقرر پھر ان کو مقام قرب سے خارج کر دیا گیا، اور جب وہ ملعون ہوئے تو اللہ کی رحمت سے دور، اور اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے سوائے ایک جگہ کے، اور وہ ہے جہنم، جہاں اللہ کی رحمت نہیں پہنچا کرتے ہیں، اللہ پہنچاتا ہی نہیں، لہذا وہ یہ لوگ جہنمی ہو گئے، ملعون ہو گئے، یعنی یہ لوگ جہنمی ہو گئے، وجعلنا قلوبهم ملعون ہو کر کے۔ دوسری بات ان کے ساتھ یہ بھی پیش آئے نقض عہد کے نتیجے میں کہ جعلنا قلوبهم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور کس طرح سخت کر دیا اس سے پہلے آپ کے بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ گئے گزرے، اور پتھر میں تو مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، ان کا دل تو ایسا تین میں سے کسی طرح کا نہ رہا، لا تلین لقبول الایمان، ان کا دل اس قدر زیادہ سخت ہو گیا کہ وہ ایمان اور ایمانیات کو قبول ہی نہ کرے۔ ان دونوں باتوں کا پھر ایک نتیجہ یہ ہوا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلم جمع ہے کلمتن کی، تو جب جمع کا صیغہ ہو گیا تو مواضع خاص ہونا چاہیے، بغیر مواضع ہے، اس سے ایک لفظ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کلم ہے، جمع کا لفظ ہے مگر یہ کلام کے معنی میں، جو کلام کے معنی میں لے لیا گیا، مواضع کی ہو کی ذریعے واحد کی ذریعے درست ہے۔ یحرفون الکلم الذی فی التوراۃ، وہ آیتیں وہ کلام جو توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت اور اوصاف کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ان کو انہوں نے اپنے اپنے مقامات سے ہٹا لیا، یعنی اس میں تحریف سے کام لیا، تبدیل کر دیا، التی وضع اللہ علیہا، جس حالت میں اور جس صورت میں اللہ نے نازل کیا تھا اس حالت میں باقی نہ رکھا، بلکہ یبدلونہ اس میں تبدیلی کر دی، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، یہ ایک نتیجہ ہوا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ نسوا حظا مما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی تورات میں، ان کو جو سمجھایا گیا تھا، ان نصیحتوں کی کو انہوں نے بھلا دیا۔ ان کو تورات میں کی گئی جو نصیحتیں، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس طرح کی نصیحتیں ان کو بھلا دی گئی، یعنی نصیباً، تو ان کو کی گئی نصیحتوں کو، نصیحتوں کا بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم، بہرحال یہ امور نتائج اس وجہ سے پیش آئے کہ انہوں نے نقض عہد کیا۔ کیا معنی اللہ کہہ رہا ہے کہ نقض عہد نہیں کرنا چاہیے، عہد اور پیمان کو ہر حال میں نبھانا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور عہد اور پیمان کبھی تو ایک اللہ اپنے بندے سے لیتا ہے، اور کبھی بندہ ہی خود ہی رضا کارانہ طور پر اللہ کو کوئی عہد دیتا ہے جس کو ہم نظر کہتے ہیں، اور بہت سارا عہد خود اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا ہم سے سارے ہی انسانوں سے، مختلف پیغمبروں کی زبانی اپنے امتیوں سے جو عہد و پیمان دیا گیا، ہمارے پیغمبر نے جو ہمیں تاکیدی نصیحتیں کی اور جو عہد پیمان ہم سے لیا وہ سب بھی اس میں داخل ہے، جو ایک ملک دوسرے ملک سے، ایک قوم دوسرے قوم سے، اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے عہد اور پیمان، اور ایک ماتحت اپنے بڑے سے جو عہد اور پیمان کا معاملہ کرتا ہے، جو عہد دیا جاتا ہے لیا جاتا ہے، اس کا پاس اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ سب خرابیاں آ جائیں گی، ان کے دل کی نرمی ختم ہو جائے گی، اور اگر دل کی نرمی بھی ختم ہو گئی تو اس سے اعمال خیر
پیدا ہونے کا نام نہیں، اور اس میں گویا کسی طرح کی خیر آئے گی نہیں، اندر کی شرارتیں باہر نکلنے والی نہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ خیانت تو کعب بن اشرف کی طرح کی یہودیوں نے کی کہ توریت کی آیتوں میں تحریف سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کی گئی نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ایک ہی زمانے کے یہودیوں نے یہ دھندا کیا، بلکہ یہ یہودیوں کی فطرت نہیں ہے، اور یہ یہودی لوگ ہمیشہ ہی اس طرح کا نقض عہد کرتے چلے جائیں گے۔ لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، یہ مخاطب یہ پیغمبر بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ مخاطب بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر انہوں نے عہد پیمان کو توڑا ہے تو ہمیشہ توڑتے چلے جائیں گے، جیسے کہ بنو قریظہ نے جو عہد دیا تھا مسلمانوں، بنو نذیر نے جو عہد دیا تھا مسلمانوں سے، وہ سارا عہد وہ توڑتے رہے مختلف مواقع پر، جب یہ تو ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا یا مار دیا تھا۔ اور یہ اسی زمانے کا حال نہیں بلکہ یہ قیامت تک کے سارے زمانوں کا حال ہے کہ یہ لوگ عہد اور پیمان کو توڑتے ہی رہیں گے، اور یہ دغا اور مکر اور دھوکہ کا کام کرتے چلے جائیں گے۔ ان کا دھوکہ آج بھی ہے، ان کا دغا آج بھی ہے، نقض عہد آج بھی ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ کیا معنی ساری دنیا جاننے کا معنی ہے کہ یہ آج کے جو یہودی ہیں، جو اسرائیل کا نام ہے ملک کا، اس ملک نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بہت سارا عہد دیا مختلف سالوں میں، اور وہ عہد اور پیمان دیتے رہے، وعدہ کرتے رہے کہ اب کی بار ایسا نہیں کریں گے، اب کی بار ایسا ضرور کریں گے وغیرہ، جیسا اتفاقی اعتبار سے کوئی بات پیش آئی، اور اقوام متحدہ نے جو باتیں منظور کی، جو منشور بنایا، ان تجاویز کو یہ لوگ مانتے رہے، مگر یہ کہ ادھر مانا اور ادھر رکھنے کی ٹوکری میں اور اس کو ڈالتے رہے۔ تو اقوام متحدہ کا ریکارڈ اور پوری تاریخ معلوم کی جا سکتی ہے، اور وہ سب بھری پر یہ ہے کہ اس سے زیادہ عہد کی خلاف ورزی کسی قوم نے اب تک نہیں کی ان قراردادوں، اور جو تجاویز منظور ہوئی تھی خود انہوں نے دستخط کیا تھا، ان کے کسی حاکم نے اس کو باقی نہیں رکھا۔ ہر حاکم لوگوں کو اور ساری دنیا کے ملکوں کو اور ساری دنیا کے عوام کو جو عہد پیمان دے چکے ہیں سب کے لیے توڑتے چلے گئے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے جو درست ہے، سب سچا ہے۔ آج کے دن کی بات کر رہا ہوں میں، یہ اقوام متحدہ تو ابھی کی پیداوار ہے، لے کے رہا ہوں، اور پتہ نہیں قیامت تک اس طرح بہت ساری باتیں آئیں گی اور سب کو توڑتے چلے جائیں گے۔ والا خائنۃ منہم بنقض العہد وغیرہ، خائنہ یعنی خیانت، یعنی مصدر کے معنی میں ہے، خائنۃ یعنی خیانت کرنے والی کوئی عورت یہاں مراد نہیں ہوگی، الا قلیلا منہم ممن اسلم فاعف عنہم واصفح، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام کی طرح کے بعض صحابہ جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کی طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ استثنا کرتا آیا ہے۔ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، ان لوگوں سے درگزر کیجیے، ان لوگوں کو جانے دیجیے۔ اگر ایسا کرو گے، آپ سے درگزر سے کام لو گے تو تم محسن کہے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کیا کرتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو انعامات سے نوازا کرتا ہے۔ آدم منسوخ بآیت السیف، یہ آیت قتال سے منسوخ ہے، یعنی قاتل المشرکین حیث وجدتموہم، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، یا قاتل المشرکین کا افقا وغیرہ کی جو آیتیں ہیں، یہ آیت جہاد ہے، اور اس کے لیے ناسخ ہے، یہ ایک قول ہے، مگر دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو منسوخ نہ مانا جائے، بلکہ یہ حکم علی حال ہی باقی ہے۔ فاعف عنہم واصفح، ان لوگوں سے آپ کو درگزر کا کام مختلف مواقع پر کیا جا سکتا ہے، آج بھی کیا جا سکتا ہے، منسوخ نہیں ہے۔ مختلف لوگ ہوا کرتے ہیں، مختلف قبیلے ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو درگزر کا موقع کیا جا سکتا ہے۔ ان الذین قالوا انا نصارى
وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یعنی حقیقت میں ہیں تو نہیں نصرانی، مگر ان کا صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم نصرانی ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد اور پیمان لیا تھا۔ آج کے سبق میں پہلی آیت میں مسلمانوں کا عہد و پیمان بیان کیا گیا، اور ابھی جس آیت کو ختم کیا اس میں یہود کے عہد و پیمان کو بیان کیا گیا۔ آگے نصارہ کے عہد اور پیمان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے نصارہ سے بھی عہد اور پیمان لیا تھا، کما اخذنا علی بنی اسرائیل علی الیہود، بنی اسرائیل کہو یا یہودی کہو، یا اس کے بیان میں وَحَذَّرْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بھی جو بہت ساری باتیں ان کو انجیل میں بتائی گئی تھی آخری پیغمبر پر ایمان لانے کی، کہ آخری پیغمبر کا نام احمد ہوگا، پارکلیس ہوگا، یہ ہوگا وغیرہ، تو ان کے اوپر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ان باتوں کو انہوں نے بھی بھلا دیا۔ نقض المیثاق وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی قوم یعنی یہود کے نقض عہد کا نتیجہ تو آپ نے پڑھا بھی، دو نتیجے آئے۔ کیا نتیجہ آئے؟ ایک تو لعنت، اور دوسرا کیا ہوا؟ لعنت کے اور قساوت قلبی، بہرحال۔ اور پھر ان دونوں نے ایک ایک نتیجہ اور پیدا کیا، جو آپ چار چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ان لوگوں نے بھی ایک عہد کو توڑا، یعنی انجیل میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت انجیل میں بھی تھی، ان میں بھی انہوں نے تحریف سے کام لیا، ایمان نہ لائے، تو ہوا یہ کہ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ان نصارہ کے درمیان میں دشمنی اور بغض اور حسد کو ڈال دیا، پیدا کر دیا، کہ یہ نصارہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں۔ ان میں گویا تین فرقے بن گئے، فرقہ یعقوبیہ ہو گیا، اور فرقہ ملکانیہ ہو گیا، اور نسطوریہ ہو گیا، تین جماعتیں بن گئی، اور اس کے بعد پھر مختلف اور جماعتیں بنتی رہی، اور آج کل کے اعتبار سے کیا ہے کیتھولک اور دوسری پروٹسٹنٹ، یہ دو جماعتیں ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتی رہتی ہے اور ایک دوسرے کی تذلیل کرتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف میں یہ مورچہ بند ہے۔ بہرحال پھر آپس میں ان کے درمیان میں عداوت ہے اور بغضاء ہے، بتفرق میں اختلاف انواع تفسیر الاخرى، تو ہر جماعت دوسری جماعت کی تردید کر رہی ہے، تکفیر کر رہی ہے، یہاں یہ وہاں، اور یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ اگر اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ اللہ نے فرمایا ہے، تو مسلمانوں کے اندر بھی تو یہ بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی گھر بندیاں ہیں اور کچھ جماعتیں بن گئی ہیں، اور ایک جماعت دوسری جماعت کی تکفیر کرتی ہے، ایک دوسرے کو گمراہ بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ہزار ہمارے اندر فرقے بنتے چلے جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہو سکے ہی، مگر ایک بات قدر مشترک طور پر یقین سے مان لیجیے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہے بھی اور ہمیشہ رہے گی جو کہ اہل حق کہے جائیں گے، اور اس وجہ سے وہ اہل حق کہے جائیں گے۔ ایک جماعت حق پر اس لیے رہے گی کہ ان کے پاس قرآن کریم ایسا موجود ہے جیسا نازل ہوا تھا، یعنی کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، کسی طرح کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، اور جب کہ قرآن کریم کو اعلیٰ حال کی مسلمانوں نے باقی رکھا ہے، اس میں تحریف نہیں کر سکے ہیں، نہیں ہو سکی ہے، اللہ کا یہ فضل ہوا ہے۔ اسی فضل کی وجہ سے مسلمان گویا ایک مسلمانوں کے سارے فرقے نہیں، ایک جماعت اہل حق کی ہمیشہ قرآن کریم سے وابستہ رہے گی، اور چونکہ قرآن کریم منزہ ہے تحریف سے، لہذا یہ جماعت اہل حق کہی جائے گی ہمیشہ اور حق سے بھٹکے گی نہیں۔ ہاں بعض گمراہ فرقے گمراہ کہیں گے، بعض تو ہم کافر بھی کہیں گے، یہ سب کہیں گے، مگر ان جماعتوں میں سے ایک جماعت تو صرف یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ جاری پر رہے گی۔ البتہ جو نصارہ ہیں ان میں
آپ کوئی جماعت ایسی تلاش نہیں کر سکتے ہیں. ان میں مختلف جگہ ہوں گے، مختلف فرقے ہوں گے، مختلف جماعتیں ہوں گی، مگر ایک ان جماعتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ کہا جائے کہ یہ جماعت اہل حق ہے، غلط ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اہل حق تب ہوتے جب ان کے پاس انجیل جس طرح نازل ہوئی تھی اسی طرح ان کے پاس وہ تو محرف ہو چکی ہے. جب محرف ہو چکی ہے تو گویا تحریف والی انجیل کی یہ لوگ پیروی کریں گے، اور تحریف جو ہو چکی ہے وہ تو انسانوں نے کی ہے. گویا اس میں تو ہوا پرستی ہے، اس میں تو خواہشات نفسانی کے ذریعے بعض باتوں کو بڑھ دیا گیا ہے. تو گویا یہ اللہ کا دین نہ ہوا، یہ تو لوگوں کا جاری کردہ دین ہوا، محرفین کا دین ہوا. یہ اہل حق نہیں بلکہ یہ تو اہل باطل کہے جائیں گے. تو ان میں کی کوئی جماعت، کسی جماعت کے پاس سچی اور صحیح انجیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی جماعت صحیح نہیں، اور عامے کا کوئی فرد صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس صحیح روشنی ہی نہیں ہے. پر نصارہ کے لیے اللہ کی طرف سے نقض عہد کا نتیجہ یہ ہوا اور ان پر یہ عذاب آیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے اور بنے رہیں گے. بتفرقهم واختلاف أهوائهم فكل فرقة تكفر الأخرى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ويجازيهم عليه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. اہل کتاب یہاں یہ بھی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ ان نصارہ کے درمیان میں جگہ بندیاں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف میں مورچہ بنے ہیں، سب کے سب متفق ہیں. ہاں، مسلمانوں کے خلاف میں تو صرف نصارہ کی ساری جماعتیں ہی متفق نہیں ہیں، یہود بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، بلکہ یہودی ان کو اکسا رہا ہے اور ان کے ساتھ سارے مشرکین بھی مل گئے ہیں. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہاں مشرکین کا عقیدہ اور نصارہ کا اور یہود کا عقیدہ ایک ہے؟ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کا اختلاف ہی نہیں ہے، سب کے سب متحد. ہاں، ایک بات میں متفق ہیں، اسلام دشمنی میں یہ متفق ہیں، مگر ان کا مذہب تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہے. تو اسی طرح نصارہ کے جب گروہ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گیری باز رہا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میں وہ لکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میں بولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میں شرارت کرتے رہتے ہیں. بس بھی آئی نہیں، ایسا سمجھ لیجیے جیسے کہ ہمارے یہاں برادران وطن میں بہت سارے مذاہب ہیں اور بہت ساری قومیں ہندوستان مسلمانوں کے معاشرے ہیں، مگر یہ سب کے سب جماعتیں اسلام دشمنی میں متفق ہو گئی ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے، اور سب کے سب ایک ہو گئے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے ہندو ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. بعض ہندو ہیں، بعض جین ہیں اور بعض بدھ ہیں، اور ان کے علاوہ الگ الگ جماعتیں ہیں، مگر اسلام دشمنی میں سب کے سب متفق ہو گئے ہیں. تو ان کی دھڑے بندیاں الگ الگ ہیں، ان کی جماعتیں الگ الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا. سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ويجازيهم عليه. یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود نصارہ دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور تمہارا جو کچھ راز تھا وہ فاش کر دیا ہمارے پیغمبر نے. تم نے جو شرائطیں کر رکھی تھی، کسی آیت کو تحریف کر کے ایک حکم کو بدل دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور اوصاف کو تم نے بدل دیا تھا، آیت رجم کو تم نے بدل دیا تھا. ہمارا رسول یبین لکم، ہمارا رسول یہ کرتا ہے کہ تمہاری تحریفوں کو اجاگر کرتا ہے، تمہاری شرارتوں کو واضح کرتا ہے. جو بہت ساری باتوں کو تم چھپاتے ہو، ان چھپائی ہوئی باتوں کو پشتبام کرتا ہے. کثیرن، بہت ساری باتوں کو، ساری باتوں کو نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو سوائے ان کی رسوائی کے اور کوئی مسلمانوں کو بڑا فائدہ حاصل نہیں آئے گا. اس لیے ایسی باتوں کو سوائے رسوا کرنے کے جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو ایسا اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول نہیں کرتا ہے. ہاں، جو جس میں بڑا مقصد ہوا کرتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ بتاتا رہتا ہے، رسول بھی اس کو ظاہر کرتا رہتا ہے.
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِّن ذَلِكَ، بہت ساری باتوں کو جانے دیتا ہے. فَلَا يُبَيِّنُهُمْ، معاف کرتا ہے یعنی جانے دیتا ہے، یعنی اس کا افشا نہیں کرتا ہے، اظہار نہیں کرتا ہے کہ یہ تمہاری فلاں راز کی بات ہے اور تمہاری یہ خفیہ اسکیمیں ہیں وغیرہ. اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلِحَةٌ إِلَّا اتِّبَاعُكُمْ، جب ذکر کر چکا. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہود اور نصارہ تمہارے پاس نور آ چکا ہے، سورج اگ چکا ہے، طلوع شمس ہو چکا ہے. اس کے بعد ستاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاند کی کوئی حاجت نہیں ہے، موم بتیوں کی اور دیوں کی اور شمعوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نور ہے، نور مبین ہے، واضح رسول ہے، اس پر ایمان لے آؤ. کتاب مبین، اور کھلی ہوئی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، اس پر لے آؤ. دنیا میں ہزاروں اور کروڑوں نسخے قرآن کریم کے لکھے گئے ہاتھ سے اب تک اور اب پریس میں چھپتے رہتے ہیں. مجال نہیں کہ دو نسخوں کے درمیان میں اختلاف ہو، چاہے کسی ملک میں چھپے. حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. کسی کا خط زیادہ عمدہ ہو، کسی کا خط اتنا عمدہ نہ ہو، کسی کا کاغذ زیادہ عمدہ ہو، کسی کا کاغذ ہلکا ہو، طباعت و عائشات وغیرہ کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ مجال نہیں کہ دو نسخوں میں کوئی فرق ہو. ہاں اگر غلطی سے کسی کاتب نے کوئی خا کے بجائے خا لکھ دیا ہے، نقطہ اگر لگا دیا ہے ایک معمولی کا، ہمارا ایک مسلمان بچہ پڑھے گا فوراً اپنے استاد سے کہے گا. کبھی استاد سے بات کرنے کی ہمت نہیں، مگر آج کے دن اس نے ہمت سے کہا کہ اگر یہاں تو یہ نقطہ لکھا ہوا ہے، یہ آیت اس طرح لکھی ہے، ہاں کہ صحیح یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو استاد بھی فوراً اس کو تسلیم کر لے گا اور کہہ دے گا کہ یہ کاتب کا سرور ہے، اس نسخے میں نہ پڑھو، دوسرا نسخہ لے گا. ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، کوئی حرض کی بات نہیں ہے. بعض گویا کاتبین سے غفلت ہو جاتی ہے اور مصححین حضرات مکمل طور پر اس کی تصحیح نہیں کر سکتے ہیں، یہ دوسری بات ہے. مگر یہ کہ یہ قرآن کریم میں جان بوجھ کر کے کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا ہے. اور ویسے تو ہم قرآن کریم میں روزانہ کسی نہ کسی امام سے سہو ہوتا ہی رہتا ہے. پڑھنے جا رہا ہے، کچھ اور زبان سے نکل گیا، کچھ تو تحریف نہیں کہا جائے گا. جان بوجھ کر کے علماء کوئی میٹنگ بنائیں اور بلائیں اور کوئی سیمینار بلائیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے اس آیت کو باقی رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس کی جگہ پر دوسری آیت وضع کر رہے ہیں. علماء حضرات، فقہاء حضرات، مفسرین حضرات، مفتیان حضرات مل جل کر کے بیٹھیں اور کوئی تجویز پاس کریں، ایسا ممکن نہیں ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس لیے ایسی واضح کتاب تم کو دے دی گئی ہے. اس کی قدر کرو. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس رسول کے ذریعے تم کو ہدایت ملتی ہے، اس کتاب کے ذریعے تم کو ہدایت ملتی ہے، مگر ساروں کو نہیں. من اتبع رضوانہ، ایسوں کو ہدایت ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جو طالب حق بنے، جو ہدایت کو مانگے، اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا طالب ہو اور دعا کرے کہ اللہ مجھے سچی راہ دکھا دے. جو کافر اس طرح کی دعا مانگے گا، یہ اللہ مجھے سچی راہ دکھا دے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا. مگر جو لوگ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، ماننا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ یہ کبھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہی نہیں ہیں. اگر ان کو کتاب دے دی جائے، سمجھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، سارے احکام ان کو بتا دیے جائے، مگر پھر بھی قبول نہیں کریں گے. اس وجہ سے کہ یہ لوگ طالب حق ہی نہیں. گویا اللہ تعالیٰ اسی پر ہدایت دیا کرتا ہے. من اتبع رضوانہ یہدی الیہ من ینیب، من اناب، جو انابت کا کام کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیا کرتا ہے. اللہ کے رسول کے چچا نے بھی انابت کا کام نہ کیا تو ان کو بھی ہدایت نہ ملے. سبل السلام یہدی بہ، یہ کتاب سبل السلام پر چلاتی ہے، سلامتی اور عافیت کی راہ پر چلاتی ہے. یعنی ایمان ان کو نصیب ہو جاتا ہے جو متبع رضوان ہوتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور یہ کتابیں اور یہ کتاب یعنی قرآن کریم اور یہ رسول نور ایمان کی طرف لے آتا ہے، کفر سے اور ظلمت سے نکال کر کے. مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کتاب کے ساتھ رہے اور اس رسول کے ساتھ رہے تو گویا جس کو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کے ارادے سے اور اللہ کی مشیت ہی سے ملا کرتی ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم کو اللہ تعالیٰ سیدھی